क्या आपका शेंगन का वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो रहा है या फिर आप पहली मर्तबा अप्लाई कर रहे हैं? तो आज आपको मैं 5 ऐसी शेंगन कंट्रीज़ बताऊंगा जिनकी वीज़ा रेशो 95% से भी ज़्यादा हैं, और आपका ये ख्वाब पूरा हो सकता है अगर आप यहाँ इन कंट्रियों के अंदर अप्लाई करते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी रेशो क्या है और ये कौन कौन सी शेंगन कंट्रीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी, आज मैं आपको 5 ऐसी कंट्रीज़ बताऊंगा जिनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है और शेंगन के अंदर ये पाँचों कंट्रीज जो हैं शेंगन के अंदर आती हैं। ये कौन कौन सी कंट्री हैं इनका नाम मैं अभी बताता हूँ। तो इसमें एक शर्त है, शर्त वो है कि इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है फिर वीज़ा रिजेक्ट होगा। लेकिन ये 5 कंट्रियां वीज़ा रिजेक्ट नहीं करती क्योंकि इनको ज़रूरत है आपकी। इसमें से वर्कर भी, इस कंट्रियों में वर्कर की भी ज़रूरत होती है और टूरिस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली कंट्री जिसकी सबसे अच्छी वीज़ा रेशो है वो है जी आइसलैंड। आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस कंट्री में बहुत कम लोग जो है वो जाते हैं। बहुत कम लोग जाते हैं। क्यों कम लोग जाते हैं? क्योंकि लोग अप्लाई ही नहीं करते। बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं और जो अप्लाई करते हैं उनको इसका वीज़ा मिल जाता है। अच्छा जी, इसकी जो रेशो है, वीज़ा रेशो, वो बताई गई है जी 95%, 95% से लेके 98% इसकी वीज़ा रेशो है। ये नंबर 1 पे इस टाइम कंट्री है आइसलैंड। अच्छा जी, नंबर 2 पे एक ऐसी कंट्री है जो कि बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है तो वो छोटी कंट्री लेकिन बहुत अच्छी कंट्री है, लिथुआनिया। लिथुआनिया की जो वीज़ा रेशो है, बहुत अच्छी वीज़ा रेशो है इसकी भी। इसकी 97% वीज़ा रेशो है। लेकिन क्यों क्यों इसकी इतनी रेशो बताई जाती है, जो कैलकुलेशन की जाती है इनकी, तो 97% जो इसकी रेशो है क्यों है? क्योंकि इनकी डिमांड है। एक तो डिमांड है वर्कर की, वर्कर इधर कम है क्योंकि सैलरी कम है, इसलिए लोग अप्लाई कम करते हैं। बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट से लोग हैं इस कंट्री में आए हुए हैं, ख़ास तौर पे ट्रक ड्राइवर। इस कंट्री में, और एक और कंट्री है उसका भी मैं अभी बताता हूँ आपको। तो जिसकी वजह से ये कंट्री जो है आपको वीज़ा देती है। लेकिन इसमें यह है कि सब कंट्रियों के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अच्छे क्लियर होने चाहिए। नंबर 3 पे जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, लिथुआनिया के बाद लिटविया है। ये भी छोटी कंट्री है, ये भी छोटी कंट्री है। इसकी जो वीज़ा रेशो है 95% है। 95% जी, बहुत अच्छी रेट है। इसका जो रेशो है ना बहुत अच्छा है लिटविया का। अगर इसमें एक खूबी है इस लिटविया कंट्री में, अगर आपकी प्रोफाइल में थोड़ी सी आपकी प्रोफाइल कमज़ोर भी है तो ये इग्नोर करते हैं और आपको वीज़ा देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही आपकी फ़ाइल कमज़ोर है, जाली डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं तो आपको ये वीज़ा दे देगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे अगर कमज़ोर है तो आपको ये वीज़ा दे देती है, इग्नोर कर देती है उसको। अच्छा जी, नंबर 4 पे नंबर 4 पे जो कंट्री है ये भी बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ पे भी लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे वर्कर के भी चांसेस हैं, यानी कि वर्क करने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये भी शेंगन का एक पार्ट है, शेंगन का एक हिस्सा है ये कंट्री, स्लोवाकिया। इसका नाम है स्लोवाकिया। ये ऑस्ट्रिया के करीब पड़ता है। इसका बॉर्डर जो है ऑस्ट्रिया को टच करता है। इसकी जो रेशो है 94% है, 94%। ये स्लोवाकिया जो है पहले ये एक और मुल्क के साथ होता था जिसका नाम है चेक रिपब्लिक। इसका पहले नाम होता था चिकोस्लोवाकिया, लेकिन उसके बाद ये डिवाइड हो गया।
چیک ریپبلک ایکسٹرا ہو گیا اور سلواک جو ہے وہ ایکسٹرا ہو گیا. یہاں پر بھی کافی اچھی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی، اور اس کی جو امبیسی ہے کافی فلیکسیبل امبیسی ہے اس کی، یہ ذہن میں رکھیں. اور 5ویں نمبر پہ آخری اور بڑی رچ کنٹری جو ہے اس کی جو ویزا ریشو ہے وہ 92% ہے. بہت امیر کنٹری ہے لکسمبرگ. لکسمبرگ جو ہے کافی امیر کنٹری ہے، پیسے والی کنٹری ہے. ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے اگر آپ کے ڈاکومنٹس کلیئر ہیں، اچھے ہیں، صاف ستھرے ہیں، کوئی جھول نہیں ہے، تو یہ آپ کو ویزا دیتی ہے. اور اگر آپ کو اس کنٹری میں جاب کی ضرورت ہے تو آپ کو 4 لینگویج میں سے ایک لینگویج آنی چاہیے. سب سے پہلے اگر آپ کو لکسمبرگی لینگویج آتی ہے تو آپ کو جاب آفر کر دیتی ہے یہ کنٹری. دوسرے نمبر پہ اگر فرینچ آپ کو آتی ہے تو یہ کنٹری آپ کو جاب آفر کر دیتی ہے. تیسرے نمبر پہ اگر آپ کو جرمن لینگویج آتی ہے تو تب بھی یہ آپ کو جاب آفر کر دیتی ہے. اور چوتھے نمبر پہ انگلش چوتھے نمبر پہ آتی ہے. چوتھے نمبر والوں کو بھی، انگلش بولنے والوں کو بھی چانس مل جاتا ہے، خاص طور پہ بینکنگ کے اندر، آئی ٹی سیکشن کے اندر جو ہے انگلش والوں کو چانس ملتا ہے. باقی جو 3 لینگویج ہیں اگر وہ آتی ہیں تو پھر آپ کافی سارا فائدہ جو ہے اٹھا سکتے ہیں ان سے. اچھا جی، ان 5 کنٹریوں میں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے؟ 5 کنٹریوں کے سیم ڈاکومنٹس ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہو، کیونکہ یہ شنگن کنٹریز ہیں اور اس لیے ان کے ڈاکومنٹس بھی جو ہوتے ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو پاسپورٹ نارمل جو ہوتا ہے، پاسپورٹ آپ کو چاہیے جو کہ 6 منتھ کم سے کم ویلڈ ہو. اور اس کے بعد آپ کو اپنے فوٹوگرافس چاہیے جو کہ 35 ضرب 45 ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کی ریٹرن ٹکٹ چاہیے، ہوٹل بکنگ چاہیے. یہ نارمل جو ہے یہ پہلے اپلائی جب کیا جاتا ہے تو یہ ڈمی ہی ہوتی ہیں اور امبیسی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈمی ہیں، لہٰذا آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بقایا جو دوسری چیزیں ہیں وہ اوریجنل ہونی چاہیے، یعنی کہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے. اس میں بینک سٹیٹمنٹ کے لیے جو اگر لکسمبرگ کا آپ کرتے ہیں تو کافی امیر کنٹری ہے، تو اس کے لیے آپ کو پر ڈے جو ہے کم سے کم 100 جو ایرو ہے وہ آپ کو درکار ہوتا ہے، کم سے کم کہ 100 یورو جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک دن کے لیے. اگر آپ 15 ڈیز کا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ شو کرنا پڑے گا جی کہ میرے پاس یہ فالتو 1500 ایرو ہیں. یہ کم سے کم میں بتا رہا ہوں آپ کو، کم سے کم اتنے ہونے چاہیے. بینک سٹیٹمنٹ تمام کی ایک جیسی ہی ہے، دوسری کنٹریوں کی بھی اسی طرح ہی ہے. 3 منتھ سے لے کے 6 منتھ تک کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. باقی تمام ڈاکومنٹ جو ہیں تقریباً سارے ڈاکومنٹ اور بھی جو ساتھ میں لگتے ہیں اس کے، وہ میں نے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ دے دیے ہوئے ہیں. تو وہاں آپ ڈسکرپشن میں جا کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. کور لیٹر مت بھولیے، کور لیٹر یورپین سٹائل میں ہونا چاہیے آپ کے پاس، تاکہ آپ اس کور لیٹر میں بتا سکیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے وہاں جانے کا. کسی بھی ان 5 کنٹریوں میں سے کسی کنٹری میں بھی اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو کور لیٹر میں آپ نے یہ لازمی لکھنا ہے کہ آپ نے کس مقصد کے لیے جانا ہے. اور یاد رہے کہ اگر آئس لینڈ میں آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹریول پلان آپ کو چاہیے ہوتا ہے. چاہیے تو سب کے لیے ہے، لیکن جو آئس لینڈ کنٹری کے لیے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کا جو ٹریول پلان ہے وہ ڈے بائی ڈے ہونا چاہیے. نارملی تو ہر کنٹری کا ٹریول پلان جو ہوتا ہے نا وہ ڈے بائی ڈے ہی ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ ویزا آفیسر جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ واقعی ہی اگر ٹورسٹ آدمی ہے تو اس نے اپنا جو ٹائم ہے کہاں کہاں کے اوپر سپینڈ کرنا ہے، کون کون سی جگہ اس نے دیکھنی ہے اور کتنے سے کتنا ٹائم اس نے گزارنا ہے.
لیکن ساتھ میں یہ کبھی مت بھولیں اپلیکیشن دیتے ہوئے اس کور لیٹر کے اندر کہ آپ کی واپسی کب ہے، واپسی کی ڈیٹ جو ہے یہ مسٹ آپ ڈالا کریں۔ اگر آپ یہ واپسی کی ڈیٹ نہیں ڈالیں گے تو تب بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے ڈاکومنٹ صحیح ہونے چاہیے، صحیح طریقے سے اپلیکیشن لکھنی چاہیے تاکہ آپ کو ریجیکشن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ چاہیں گے کہ یہ اپلائی کیسے کرنا ہے تو کومنٹ میں لازمی لکھیے گا، تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں صرف آپ نے لکھنا ہے پارٹ 2، تو پارٹ 2 آپ لکھیں گے، میں سمجھ جاؤں گا، تو پھر میں آپ کو کمپیوٹر کے اوپر سامنے آپ کو دکھاؤں گا جی آپ نے کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے۔ یا اگر آپ کو کوئی ویب سائٹ چاہیے تو وہ بھی آپ کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں مجھے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔